آج ابھی تھوڑی دیر پہلے عابد کشمیری صاحب کو ان کے آبائی علاقہ شاد باغ گول باغ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس میں نماز جنازہ ہوئی بھرپور مرحوم کی، اور وہاں ساتھیوں اور رشتہ داروں نے شرکت کی۔ عابد کشمیری صاحب کا انتقال 2 دن پہلے ہوا تھا، اور یہ تاخیر اس لیے ہوئی، مورچری میں ان کا جسد خاکی رکھا گیا 2 دن کے لیے کہ کاشف ان کا بیٹا جو امریکہ ان کے ساتھ ہی جس کے ساتھ وہ رہ رہے تھے، وہ اس نے پہنچنا تھا، اور وہ بھی ایمرجنسی میں پہنچ گیا۔ اس کی ہمت ہے بیچارے کی، اور وہ موجود تھا۔ کاشف اور حریم اور دوستوں کی بھرپور شرکت رہی۔ کشمیری صاحب ایک یار باش آدمی تھے، انہوں نے بھرپور انداز میں زندگی گزاری، اور اسی لیے یہی ایک گواہی ہوتی ہے کہ جس شخص کی نماز جنازہ میں لوگ شرکت کرتے ہیں، وہ اس بات کی شہادت ہے، اس بات کی گواہی ہے کہ اس نے ساری زندگی اپنی لوگوں کی خدمت کی، لوگوں سے محبت کی، اور وہ جب گیا تو وہ سبھی لوگ آئے۔ اور مجھے یہ سن کے، یہ دیکھ کے یہ عجیب لگتا ہے کہ ہمارے جو میڈیا ہے، اب میڈیا تو وہ رہا نہیں کہ اخبار اور ریاستی ٹیلی ویژن ہے صرف۔ میڈیا میں اب سوشل میڈیا بھی ایمرج کر چکا ہے، اور سوشل میڈیا کے کچے پکے صحافی، ہم جس بریڈ سے تعلق رکھتے ہیں، اخبار سے اور پرنٹ میڈیا سے اور پھر میڈیا سے، الیکٹرانک میڈیا سے، وہاں بھی لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی اگر یہاں کوئی شخص کسی کا نماز جنازہ ہے، کوئی دنیا سے چلا گیا، تو اس میں سے ایک اینگل ایسا نکالا جائے، لوگوں کو طنز کا اور کرٹیسزم کا ایک نقطہ مل سکے۔ آج بھی سوال لوگ کر رہے تھے، کچھ لوگ سہیل احمد صاحب سے، کچھ اور لوگوں سے، کہ جی آپ تو آئے ہیں، فلاں نہیں آیا۔ بھائی ایک تو آپ یہ دیکھیے کہ نماز جنازہ جو ہے، ایز مسلم ہمیں سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ اس میں جس نے شرکت کر لی وہ بھی اس کی بھی شرکت ہوگی، جس نے نہیں کی اس کی نمائندگی ان لوگوں نے کر لی جنہوں نے اس کی نماز جنازہ میں شرکت کر لی، یعنی جنہوں نے پڑھ لی۔ تو بھرپور نماز جنازہ ہوا ہے۔ گلو بادشاہ بڑی شان سے وہ گئے ہیں، اور یہ تاثر ٹھیک نہیں ہے کہ ان کی نماز جنازہ میں لوگوں نے شرکت نہیں کی ہے۔ یہ سوال فضول تھا۔ کشمیری صاحب، عابد کشمیری صاحب نے ایک بھرپور زندگی گزاری ہے جی۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں ٹیلی ویژن بھی کیا، تھیٹر بھی کیا، کچھ ریڈیو بھی کیا، اور فلم کے ہیرو بھی رہے اور فلم پروڈیوسر بھی بنے۔ اور ان کی فلم تھی محلے دار، اس میں ہیروئن اس وقت کی مصروف ترین ہیروئن ریما ان کے ساتھ تھی، اور اسی فلم میں بیٹے کاشف نے بھی کام کیا تھا۔ بیٹے کاشف کے لیے ان کی امید تھی کہ وہ فلم انڈسٹری کو کیری کر سکے گا، اس میں اپنا کیریئر بنا سکے گا، لیکن فلم انڈسٹری ہماری یہاں وہ صورتحال رہی نہیں۔ اور اس کے بعد کاشف پہلے امریکہ گئے ہیں، اور اس کے بعد عابد کشمیری صاحب بھی ان کے پاس چلے گئے ہوئے تھے، شفٹ کر گئے ہوئے تھے۔ دیکھیے عابد کشمیری صاحب نے ایک ایسی زندگی گزاری ہے جس میں انہوں نے سٹرگل کی، اور پھر انہیں منزل بھی ملی، اور انہوں نے اپنا سٹارڈم انجوائے بھی کیا۔ کشمیری صاحب نے عوامی کردار کیے ہیں، اور ان کے کیریئر میں امجد سلام امجد صاحب کا بڑا ایک اہم رول رہا۔ انہوں نے جس رول میں بھی انہیں کاسٹ کیا، اس میں ایک تقیہ کلام ان کے ساتھ جو ہے وہ جڑا رہا۔ مختلف کریکٹرز میں ان کے ساتھ ان کے تقیہ کلام کنٹینیوٹیز جڑی رہیں، اور عابد کشمیری صاحب بڑے فخر سے بتایا کرتے تھے کہ دلیپ کمار صاحب سے جب لاہور ان کی ملاقات ہوئی، اور اس میں انہوں نے دلیپ کمار صاحب نے انہیں کہا کہ خیر ہو آپ کی، تو وہ بڑے فخر سے یہ شیئر کرتے تھے کہ مجھے جو دلیپ کمار صاحب نے یہ کہا کہ خیر ہو آپ کی، تو میرے لیے یہ آسکر ایوارڈ سے کم نہیں ہے۔ آج جب ان کا آخری دیدار کیا تو میرا دل بڑا دکھی ہوا، اور دل بالکل بیٹھ گیا۔ جب بھی کبھی کوئی دوست اس دنیا سے جاتا ہے تو میرے دل میں یوں لگتا ہے کہ میرے دل میں ایک قبر بن گئی ہے۔ تو آج وہی ہوا ہے کہ عابد کشمیری صاحب کے چلے جانے سے میرے دل میں ایک اور قبر بن گئی ہے۔ زندگی میں جب بھی انہیں دیکھا، سرخ و سفید، یوں مسکراتے ہوئے، اور خیر ہو آپ کی، اور گلو بادشاہ،
تو اب بھی جب وہ امریکہ سے آئے ہیں تو حسب دستور انہوں نے اپنی آمد کی اطلاع مجھے دی، اور مجھے وہ کہتے تھے زندگی میں دیکھیں، زندگی میں جب لوگ اور دوست زندہ ہوتے ہیں ہمیں ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا۔ میں نے کسی ولاگ میں یہ کہہ دیا تھا کہ آفتاب اقبال صاحب اور یہ سہیل احمد صاحب کا جو پروگرام تھا حسب حال، اس کی پہلی چوائس عابد علی صاحب تھے، جو تکنیکی طور پہ ٹھیک نہیں تھی۔ اس میں ایسا آرٹسٹ کاسٹ کیا جانا چاہیے تھا جو کانٹینٹ لکھا ہوا بھی پرفارم کرے اور خود بھی وہ کانٹینٹ کریٹر ہو۔ جیسے ایک لکھی ہوئی کامیڈی کرتے ہیں یعنی اسکرپٹ کی کامیڈی، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو خود بھی کریٹ کرتے ہیں۔ اس میں بڑے بڑے لیجنڈ کامیڈین جو ہیں وہ بھی رہے جنہوں نے اسکرپٹڈ کامیڈی کی ہے، جیسے معین اختر صاحب اور عمر شریف صاحب اپنی کامیڈی خود کرتے تھے۔ تو وہ میں نے کہیں کہہ دیا کہ عابد کشمیری صاحب حسب حال کے لیے ٹھیک چوائس نہیں تھے۔ عابد کشمیری صاحب کے بعد جب سہیل احمد صاحب کو کاسٹ کیا گیا تو وہ آئیڈیا کلک کر گیا۔ یہ ولاگ کسی طرح عابد کشمیری صاحب نے میرا وہ فکرہ سن لیا اور مجھے وہ بھائیوں کی طرح ٹریٹ بھی کرتے تھے، اور انہوں نے پھر مجھ سے شکوہ کیا کہ جی آپ میرے ساتھ بیٹھیں میر ٹاکیز میں اور میرے ساتھ ایکسکیوز بھی کریں اور یہ بتائیں کہ میں سپر فٹ ایکٹر ہوں اور میں کوئی ٹھنڈا ایکٹر نہیں ہوں۔ تو اب جب 10-15 دن پہلے وہ امریکہ سے آئے ہیں تو مجھے انہوں نے فون کر کے بتایا کہ اور کہا کہ جی وہ کر لیں اور میرے گھر آ کے کریں، اور جب میرے آپ گھر آئیں گے تو اس دن جو ہانڈی پکے گی وہ برین مسالہ ہوگا۔ ایک دفعہ برین مسالہ عابد کشمیری صاحب ہم جنگ اخبار میں ہوتے تھے، وہاں ان کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا 1 منٹ 1 سوال، جس میں ایک سپر سٹار آتا تھا اور وہ لوگوں کی ٹیلی فون کالز لے کے تو ان کے جواب دیتا تھا۔ تو عابد کشمیری صاحب جب وہ گھر سے برین مسالہ لائے، یقین کیجئے کہ جس میں میں، عاشق چودھری صاحب اور محسن جعفر نجمی صاحب، عارف نجمی صاحب، برین مسالہ کھا کے ہمیں ایسے ہی لگا کہ جیسے ہمیں کوئی نشہ طاری ہو گیا۔ آج ہمارے پیارے دوست عابد کشمیری کی نماز جنازہ ان کے آبائی علاقہ شاد باغ کے گول باغ میں ادا کر دی گئی۔ یہ وہ باغ ہے جہاں عابد کشمیری نے اپنا بچپن، لڑکپن، جوانی اور پھر باقی ماندہ زندگی گزاری۔ عابد کشمیری کا آخری دیدار کیا تو مجھے ان کی فرمائش شدت سے یاد آئی کہ میں ان کے ساتھ میر ٹاکیز کا سیشن کروں اور اس میں اقرار کروں کہ وہ آؤٹ آف سکرپٹ بھی بہترین کامیڈی آرٹسٹ ہیں۔ بلا شبہ وہ اپنے پاس سے بھی ان پٹ دیا کرتے تھے۔ دوستو، اس سے پہلے کہ آپ کا دوست دنیا سے چلا جائے یا پھر آپ کی باری آ جائے اور آپ دنیا سے چلے جائیں، آپ اپنے پیاروں اور دوستوں سے حساب چکتا کرنے میں دیر نہ کیا کریں۔